بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ عید اچھی گزری؟ تکہ بوٹی ہو گئے؟ اب تکہ بوٹی خود بھی بننے کے لیے تیار رہیں۔ جو حالات کا رخ ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ سپٹمبر 15 سے پہلے ادارے کھلنے والے نہیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ٹو آل۔ جب ادارے کھلنے والے نہیں تھوڑے، تو اس کا مطلب ہے کس نے بولا آرام 15 اگست سے کھل رہے ہیں؟ مجھے بھی بتا دے بھائی، یا تو مجھے خبریں پڑھنی نہیں آتی صحیح سے۔ 15 سپٹمبر سے شادی ہال کھلیں گے اور 15 سپٹمبر سے ہی تعلیمی ادارے۔ وعلیکم السلام تیمور صاحب، صحیح ہے میرے بھائی؟ شادی ہال اور کوچنگ سینٹر اور تمام تعلیمی ادارے، بس یہ ایک ہی ہوتے ہیں سب۔ ازرائے مذاق کہہ رہا ہوں، دل پہ نہ لے لیجئے گا، صحیح ہے؟ ہاں، جم، کلبس اور اسپورٹس کلبس، اور اسی طرح آپ کے جناب ریسٹورنٹس، یہ سب جو ہے 10 اور 15 تاریخ سے کھل رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ وہ تو انہوں نے دھمکی دی ہے پرائیویٹ والوں نے کہ ہم 15 اگست سے کھول دیں گے، صحیح ہے؟ تو وہ انہوں نے بولا 15 اگست ہم کھول دیں گے، لیکن اصل میں گورنمنٹ نے بولا 7 سپٹمبر کو اجلاس ہوگا، اس میں فیصلہ کریں گے کہ جو ہے کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس بحث پہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بحث تو زندگی بھر ہوتی رہے گی، کب کھل رہا ہے کیا کھل رہا ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل بات یہ جو فرق پڑنے والی بات ہے وہ یہ کہ 15 سپٹمبر سے کھلے گا تو میرے پاس وقت کیا رہ جائے گا اور پیپر کیسا آئے گا۔ امید یہی کی جا سکتی ہے پیپر آسان آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مشکل نہ پڑھیں، ہم سب چیزوں کو کور کریں گے۔ آج کے ٹاپک کو شروع کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ اگر میجورٹی کے پاس کوئی ایسا مشکل سوال ہے جو آپ چاہتے ہیں میں ڈسکس کروں، آپ مجھے بتائیں، میں اس سوال کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے لگا وہ ڈسکس کرنے والا ہے تو ڈیفینیٹلی میں ڈسکس کروں گا، ادروائز میں اس کوشچن کو ڈسکس نہیں کروں گا، اور پھر میں آپ سے کہہ دوں گا یا آپ اسے انڈیویجولی پوچھ لیں، واٹس ایپ پہ پوچھ لیں، صحیح؟ ہاں بیٹا، بات وہی ہے، اس طرح تو کوچنگ سینٹر بھی کچھ کھل چکے ہیں شہریار، کیا خیال ہے نا؟ تو بات ہو رہی ہے اوور آل لیول پر، کوئی چپکے سے کھول کے بیٹھا ہوا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تیمور اگر آڈٹ نہ ہو سکے تو پھر بیٹا بینکنگ کا سبجیکٹ مناسب ہے، کیونکہ وہ ٹوٹل رٹافیکیشن ہے، سمجھ کر بھی پڑھنا ہے لیکن ٹوٹل رٹافیکیشن ہے، مطلب اس میں آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ سوال کا جواب کیا ہوتا ہے اور وہ سوال کا جواب آپ نے پی جانا ہے، بس 5 چیپٹر اگر کور کر لیں آپ تو بآسانی آپ 3 سوال اللہ کے حکم سے پیپر میں اٹیمپٹ کر سکیں گے، 4 کر لیں گے، 3 سے 4 سوال کر لیے تو سمجھ لیں نیا پار ہو جائے گی آپ کی، صحیح؟ اسی طرح آڈیٹنگ میں بھی میں یہی کرواتا ہوں، 5 چیپٹر پڑھاتا ہوں، 5 میں سے 3 سوال کور ہوتے ہیں، 3 سوال کور ہوتے ہیں، 60 نمبر کا آڈیٹنگ کا پیپر ہو جاتا ہے، 5 چیپٹر پڑھاتا ہوں، 3 کور ہو مطلب 5 کے 5 میں سے سوال بن سکتا ہے، لیکن 3 سوال کی گارنٹی ہو جاتی ہے نا اسٹوڈنٹ کو، اور پھر 60 نمبر اس طرح کور ہو جاتے ہیں، 20 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، اور 25 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے انکم ٹیکس، وہ کمپٹیشن سکھاتا ہوں، اور 15 نمبر کے شارٹ نوٹس ہوتے ہیں انکم ٹیکس لا کے۔ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آئیے آج کے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں۔ آج کے چیپٹر کا نام ہے جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم، جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ، جاب آرڈر کاسٹ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک عدد یہاں پہ ڈائیگرام بنانے کی کوشش کی، اس وقت میں خاموش تھا۔ There are 2 types of costing system۔ بنیادی طور پر یہ 2 کاسٹنگ سسٹم کیا ہیں اس کے بارے میں یہاں ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ 2 کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم ہے، جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم اور پروسیس کاسٹ سسٹم۔ اور کہاں پہ کون سا سسٹم چل رہا ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، اور کیوں ہوتے ہیں سسٹم، objective of cost accounting system کیا ہے، تو کہہ رہا ہے to determine the per unit cost of each manufactured product and to provide management with information that will be useful in planning future business operations۔ بیسیکلی کاسٹ اکاؤنٹنگ کے جو سسٹم بنائے گئے ہیں ان سسٹم کے بنانے کا مقصد کیا ہے، ایک یونٹ کی کاسٹ معلوم کرنا جو بنایا ہے، اور مینجمنٹ کو یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کرنا جس سے وہ فیوچر کی پلاننگ کر سکے۔
ہم جو سسٹم آج پڑھیں گے، کیا سر ہم دونوں سسٹم پڑھیں گے؟ یس ایگزیکٹلی، ہم دونوں سسٹم پڑھیں گے، لیکن ہم جو آج چیپٹر پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم. اسے اسپیسیفک آرڈر کاسٹنگ بھی کہتے ہیں. آپریشنل کاسٹنگ کو پروسیس کاسٹنگ کہا جاتا ہے. سر اس کے علاوہ اور سسٹم ہوتے ہیں؟ جی ہاں اور بھی سسٹم ہوتے ہیں، لیکن جیسے بیچ آرڈر کاسٹنگ، کانٹریکٹ کاسٹنگ، لیکن ہم نے وہ پڑھنے نہیں ہے بیکام پارٹ 2 میں، تو ان کا ذکر کرنا بھی بیوقوفی ہے. اسی طرح یہ تو ہو گئے سسٹم کہ اچھا سر سسٹم ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، آپ نے بولا یہ تو ہو گئے سسٹم. جیسے اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے کچھ نہ کچھ عقل میں اضافہ ہو جائے گا. دیکھو دو طرح سے پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے، اگر تم پریکٹیکل لائف میں دیکھو دو طرح سے پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے. ایک پروڈکٹ بنے جا رہی ہے پاگلوں کی طرح بنے جا رہی ہے اور بس بنے ہی جا رہی ہے، پروڈکشن رکتی نہیں ہے. 2-3 سال میں ایک دفعہ رکتی ہے، شٹ ڈاؤن ہوتا ہے کمپنی میں، 2 دن کے لیے پروڈکشن رک جاتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، مشینوں کی صفائیاں ہوتی ہیں، پھر پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے اور دن رات چلتی رہتی ہے، 24 آورس چلتی رہتی ہے. اور 24 آور نہ بھی چلے تو 12 آورس روزانہ کام ہوتا رہتا ہے. ایک انداز یہ ہو گیا. مثال آپ لوگ دیں گے، میں نہیں دوں گا، کیونکہ جب آپ مثال دیں گے اس کا مطلب ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی، اور اگر آپ مثال نہیں دے سکے تو اس کا مطلب ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. دوسرا انداز کیا ہے؟ پروڈکشن ہوتی ہے اور پروڈکشن مکمل ہونے کے بعد رک جاتی ہے. وہ چاہے 2 دن بعد رکے، چاہے 1 ہفتے بعد رکے، چاہے 1 مہینے بعد رکے، چاہے 15 دن بعد رکے. پھر ہم نئے آرڈر کا انتظار کرتے ہیں، نیا کسٹمر آتا ہے آرڈر دیتا ہے، پھر کسٹمر کا آرڈر ملتا ہے، پھر پروڈکشن شروع کرتے ہیں، پھر پروڈکشن ہو جاتی ہے، پھر رک جاتے ہیں، پھر نئے آرڈر کا انتظار کرتے ہیں. ایسے انداز سے بھی پروڈکشن ہو رہی ہے. یعنی 2 انداز ہو گئے، ایک آپریشنل اور ایک اسپیسیفک آرڈر کے آرڈر کی بیسس پہ پروڈکشن ہو رہی ہے. تو وہاں پہ آرڈر کے لحاظ سے کاسٹنگ کرنا سیکھیں گے، اور جہاں پر آپریشنل لیول پر کام چل رہا ہے مستقل. جی تیمور نے تو مثال بھیج دی مجھے، میں شیئر کر لیتا ہوں، باقی لوگ پھر مجھے مثال دیتے جائیں گے. آپریشنل کی لیول کی مثال تیمور نے دی ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی میں ٹیبلٹس اور سیرپ بن رہے ہوتے ہیں اور بنتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو بھی فردر اگر ہم بریک کریں تو بریک کیا جا سکتا ہے. تیمور ذرا غور سے سننا، پریشان نہیں کر رہا لیکن سمجھا رہا ہوں. اگر ہم صرف ایک پروڈکٹ کی بات کریں، پرٹیکولر ایک ٹیبلٹ کی، کہ کمپنی بس وہی ٹیبلٹ بناتی ہے اور کچھ بھی نہیں بناتی، تو وہ پورے سال وہی بناتی رہتی ہے. لیکن اگر ایک کمپنی کی بات کریں جو 10 طرح کی دوائیاں بنا رہی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ ایک دوائی بناتی ہے پھر رک جاتی ہے، مارکیٹ میں اس کی کھیپ دے دیتی ہے، اس کے بعد دیکھتی ہے ابھی آرڈر آئے گا تو اور بنائیں گے، اب ضرورت نہیں ہے، دوسری دوائی بناتی ہے، تیسری دوائی بناتی ہے، ایک سے زیادہ طرح کی پروڈکٹ بنا رہی ہے، تو اس کو پھر ہر دوائی کی الگ الگ کاسٹنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہاں آئیڈیلی پھر وہ کون سا سسٹم فالو کرے گی؟ جاب آرڈر کاسٹنگ. لیکن وہ فارماسیوٹیکل جہاں پہ ایک ہی طرح کی دوائی بنے جا رہی ہے وہ کیا فالو کرے گی؟ آپریشنل کاسٹنگ سسٹم، پروسیس کاسٹنگ سسٹم. اچھا پھر سامیہ نے لکھ کے بھیجا سر جیسے کپڑوں کا بھی آرڈر دیتے ہیں پھر اس کا انتظار ہوتا ہے جب وہ ختم ہو جاتے جائیں. تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن تھوڑا بہت جو سمجھ آیا وہ میں یہ سمجھ پایا کہ آپ ایک جو ہے درزی کے پاس جاتی ہیں، آپ اسے آرڈر دیتی ہیں، یا پھر آپ جو ہے ہاں ایسے کہہ سکتے ہیں درزی جو ہے وہ پروڈکشن کرتا ہے. کیسے؟ کپڑا بھی اس کا ہوتا ہے، جیسے آپ بنینزا جاتے ہیں کپڑا سلیکٹ کرتے ہیں، کپڑا بھی ان کا ہوتا ہے، آپ انہیں بتاتے ہیں یہ سینا ہے، وہ اس کو سیتے ہیں، آرڈر بناتے ہیں، آرڈر بنا کے تیار ہو جاتا ہے، ان کی پروڈکشن کا عمل رک جاتا ہے. بالکل ایسے مثال لی جا سکتی ہے نا. اسی طرح آپ کارپینٹر کے پاس جاتے ہیں، کارپینٹر کو بتاتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا فرنیچر بنوانا ہے، بہن بیٹی یا خود کی شادی ہے نا، تو اس کے لیے اس طرح کا فرنیچر بنوانا ہے، اور وہ آپ کو فرنیچر بتاتا ہے. اچھا اوکے، پھر کاسٹنگ وہ کیا کرتا ہے؟ فرنیچر بنانے سے پہلے اس کی کاسٹنگ کرتا ہے یا بعد میں؟ وہ بولتا ہے میں بنا لوں باجی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہن میں بنا لوں، بھائی صاحب میں بنا لوں فرنیچر، پھر بتا دوں گا کتنے کا بنے گا، بن جائے بس جو پیسے ہوں دے دینا یار، مناسب کر لیں گے. کیا ایسے ہوتا ہے؟ شادی کا کھانا بنوانے جاتے ہو، آرڈر دیتے ہو، تو کیا وہ یہ بولتا ہے ارے کھانا بن جائے کوئی مسئلہ نہیں، کھا لو، سب لوگ کھانا وانا کھا لیں پھر کر لیں گے نا مناسب جو ہوں گے پیسے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے دلوں میں، کس کے؟ ظاہر سی بات ہے سبھی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو لڈو تو پھوٹنے چاہیے بیٹے. چلو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ازرہ مذاق ہے. تو کام کی بات یہ ہے کہ بھیا جب آرڈر لے کے جاتے ہو نا کھانے کا، صحیح، تو وہ لوگ بھی کیا کر رہی ہیں؟ اسپیسیفک آرڈر کاسٹنگ کر رہی ہیں، جاب آرڈر کاسٹنگ کر رہی ہیں. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے وہ ایک پروڈکٹ بناتی ہیں پھر رک جاتی ہیں، آرڈر آتا ہے کام ہوتا ہے، پروڈکشن رک جاتی ہے، اس آرڈر کی کاسٹنگ ہوتی ہے. انداز الگ ہے کام کرنے کا، یہاں پر انداز الگ ہے کام کرنے کا. یہاں پہ پروڈکشن جرنلی رکتی نہیں ہے.
सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट बनाए जा रही है, शुगर फैक्ट्री शुगर बनाए जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक ही तरह का कपड़ा बने जा रहा है, कपड़ा बने जा रहा है, बने जा रहा है। सही है। देखें बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर यकीनन, जैसे तैमूर ने फार्मास्यूटिकल कहा था ना, मैं फार्मास्यूटिकल को थोड़ी सी डिटेल में लेके गया था, तो मैंने कहा था फार्मास्यूटिकल जॉब ऑर्डर भी हो सकती है, ऑपरेशनल भी। बड़े लेवल पे फार्मास्यूटिकल ऑपरेशनल है, क्योंकि वहां 12 महीने काम चलता रहता है, प्रोडक्शन रुकती नहीं है, ये जनरल परसेप्शन है। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा तरह की प्रोडक्ट बना रही है तो फिर वो एक प्रोडक्ट बना के रुक जाती है, एक प्रोडक्ट 12 महीने बनाती नहीं है। क्या आप जिंदा है? क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? ऐसी कंपनी जहां प्रोडक्शन मुस्तकिल चल रही हो, रुकती ना हो, वहां ऑपरेशनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो किया जा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक चैप्टर हमारे पास है, वक्त ने इजाजत दी तो जरूर पढ़ाऊंगा, और अगर नहीं दी तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी बहुत बड़ा है। सर क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आप तो सिलेबस पूरा कराएंगे। डेफिनेटली अल्लाह के हुक्म से पूरा कराऊंगा, मेरी क्या औकात है, अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं कराऊंगा, मेरी कोशिश है मैं करवाऊं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा, जैसे कैश फ्लो एडवांस अकाउंटिंग में सबसे आखिर में रखा है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत बड़े बहुत तवील हैं और मुश्किल भी होते हैं। ईमानदारी की बात है, मुश्किल का मतलब ये नहीं खुदा ना खास्ता कि आप समझ नहीं सकते या मैं पढ़ा नहीं सकता, मुश्किल का मतलब है टफ टाइम मिलता है इसमें, हमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे आखिर में पढ़ेंगे अगर वक्त ने इजाजत दी। इसी तरह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अभी पढ़ रहे हैं। दोनों चैप्टर की वेटेज अगर देखी जाए तो सेम है, यानी अगर ये 30 दिनों में खत्म होगा तो ये भी 30 दिनों में खत्म होगा। समझाने के लिए कह रहा हूँ भाई, समझाने के लिए। अगर ये 15 दिन लेगा तो ये भी 15 दिन लेगा। दोनों चैप्टर से एक एक सवाल हर साल बनता है लाजमी, कभी इससे 2 बन जाते हैं और कभी इससे 2 बन जाते हैं, एक मिनिमम जरूर आएगा अल्लाह के हुक्म से पेपर में। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? सिर्फ 2 लोगों ने मुझे बताया जिंदा है, बाकी सब लोग पता नहीं कहाँ है। अच्छा, नहीं भाई, आरम भाई ने बिस्किट वाली कंपनी की बात की है, ऑपरेशनल कॉस्टिंग यूज होती है, और इंडिविजुअल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होती है। हाँ कह सकते हैं। अच्छा जी, समय भाई कहते हैं जिंदा है, अरीशा भी कह रही है जिंदा है। अच्छा, बाकी सबको क्या मैं ईद मुबारक बोलूंगा तो वो जिंदा होने का इजहार करेंगे? हाँ, निमरा ने हाथ खड़ा कर दिया, सामिया ने हाथ खड़ा कर दिया। हेमंत सांसें आ रही हैं बेटा तुझे? हाँ, हसान की भी सांसें बहाल हुई, रिफत भी जिंदा है माशाल्लाह, रिमशा भी जिंदा है, शहरियार भी जिंदा है। शर्मिंदा तो नहीं है, जिंदा है ना, तो फिर हाथ खड़ा करने में क्या मसला है, लिख के बताने में क्या मसला है? जिंदा है, शर्मिंदा तो नहीं है ना, तो फिर क्या मसला है? हाँ शर्मिंदा होते तो फिर बोलते हैं सर शर्मिंदा है इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है, जिंदगी दी है माशाल्लाह, तो इजहार कीजिए सर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। आपकी बात सुनने मरियम परवेज काफी देर हो गई आते आते, मेहरबान। वर्दा को कहाँ छोड़ाई? चलो बहरहाल आ जाएगी इंशाल्लाह वो भी कभी ना कभी। लो आ तो नहीं गई कहीं? अच्छा बहरहाल आना जाना लगा हुआ है इंसानों का, यहाँ भी और दुनिया में भी। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 2 तरह के निजाम हैं, व्हाट दिस इज सिस्टम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तो चल गया ना, जितना चल गया चलाओ, जब बंद हो जाए फिर वीडियो देखना। सही। 2 तरह के निजाम है, एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम, एक प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। ये तो निजाम है बिल्कुल वैसे ही जैसे पीरियोडिक और परपीचुअल है ना। समझाने के लिए बोला है, ये मत समझ लेना ये पीरियोडिक और परपीचुअल है, मैंने बोला सिस्टम। सिस्टम बेसिकली एक निजाम, जैसे यहाँ से दुबई जाने का निजाम हवाई जहाज, यहाँ से दुबई जाने का निजाम पानी का निजाम, बहरी बर्री, क्या ख्याल है, मुख्तलिफ निजाम है। तो बिल्कुल इसी तरह एक हवाई निजाम हो गया, सही। इसी तरह यहाँ पर भी 2 निजाम है, प्रोडक्शन 2 निजाम के तहत हो रही है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। अब निजाम चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5, उन निजाम में कॉस्टिंग कैसे की जा रही है, यह है क्वेश्चन। उन निजामों में काम कैसे हो रहा है, तो एक एक मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेथड्स। ये 3 एरो क्या शो कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। क्या कह रहा हूं, ये 3 एरो क्या शो कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ये तो कॉस्टिंग सिस्टम है, निजाम है। अब इन सिस्टम्स में अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग करने का यानी टेक्निक क्या यूज होती है। जैसे मैं पीरियोडिक परपीचुअल में फीफो लीफो वेटेड एवरेज, याद आया कुछ, याददाश्त आ रही है? नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। बीकॉम पार्ट 1 नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, तुम्हारी भी प्रमोशन हुई होगी बीकॉम पार्ट 1 में, है ना, तुम्हें भी प्रमोट कर दिया गया होगा। चलो पढ़ी है तो अच्छी बात। तुम जो पढ़ चुके हो एक तरीका कार, उसे कहते हैं फुल कॉस्टिंग।
یہ والا طریقہ تم پڑھ چکے ہو، جو تم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا ہے، دیٹ واز فل کاسٹنگ. سر اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈ کاسٹنگ. بارش ہو رہی ہے کیا آپ لوگوں کی طرف؟ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ سسٹم ہو رہی ہے؟ اچھا ویری گڈ عریشہ، ایکسیلنٹ. اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات میرا بیٹا. بس یہی تو بات ہے نا، آپ لوگوں کو یاد ہوتی ہے نا چیزیں تو زندگی آسان اور اچھی لگتی ہے. اچھا جی، تو پھر اور کیا ہے بھیا ہمارے پاس؟ اور کون سا میتھڈ ہے؟ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ. اچھا اب مزے کی بات، یہ سسٹم کے اوپر بھی ایک چیپٹر ہے 20 نمبر کا. ہر سال پیپر میں سوال آتا ہے ایک، اور کبھی کبھی 2 آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کاسٹ اکاؤنٹنگ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے. ایک چیپٹر ہم پڑھ چکے، اس سے ایک سوال منیمم بنتا ہے. 2 بھی بن جائیں گے تو کیا بات ہے، خوبصورت بات ہو جائے گی. ایک سوال اس سے بنے گا، 2 ہو جائیں گے، 2 بن گیا تو کیا بات ہے، اسٹینڈرڈ کاسٹنگ سے ایک سوال بنے گا. یہ بھی ایک نظام ہے. سر ابھی ہم اس چیپٹر کو کس سے پڑھیں گے؟ ابھی ہم اسے فل کاسٹنگ سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقہ کار سے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ اور بھی طریقہ کار ہیں، لیکن ہم انہیں ڈسکس نہیں کر رہے، صرف نام لکھ دیتا ہوں میں. جیسے ڈائریکٹ کاسٹنگ، یہ صرف نام لکھ رہا ہوں، اس کو میں ریٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. بھیا اگر لائٹ چلی جائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ میرے پاس انٹرنیٹ کا الگ سے کنیکشن موجود نہیں ہے، ڈیوائس سر کے پاس ہی ہے. بارش ہماری طرف بھی ہو رہی ہے یقیناً، جی ہاں بالکل ہماری طرف بھی ہو رہی ہے بارش. تو جب بارش ہماری طرف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نخواستہ لائٹ گئی اور اگر انٹرنیٹ بند ہوا تو چھٹی ہو جائے گی. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ غائب ہو جانا. اگر میں 10 منٹ میں آ جاؤں واپس تو اس کا مطلب ہے میں آ گیا. بس انتظار کرنا، مطلب یہ نہ ہو کہ بھاگ جاؤ سب بولو اب بس چلو بارش ہو رہی ہے چلو نہاتے ہیں. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں تو ڈائریکٹ کاسٹنگ، indirect costing, variable costing, absorption costing, all these are methods of costing. But now we are not going to discuss these costing methods کیونکہ ہمارے سلیبس میں ہی نہیں ہے. تو ہمارے سلیبس میں اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میتھڈ ہے، یہ ہم پڑھیں گے. اسٹینڈرڈ کاسٹنگ سسٹم نے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میتھڈ، ٹھیک ہے. اور فل کاسٹنگ ہم پڑھ رہے تھے، تو ابھی ہم اس چیپٹر کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم جاب آرڈر کاسٹنگ کے چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. فارمیٹ آپ کے سامنے موجود ہے. جاب آرڈر کاسٹنگ، اسپیسیفک آرڈر کاسٹنگ اکاؤنٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے. آپ یہ انگریزی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، میں 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہوں. چلیں جی. اللہ میرے مالک رب ذوالجلال رحم فرمائیے. ہاں جی پڑھ لیا؟ جی جناب پڑھ لیا. جی پیارے بچوں پڑھ لیا. مریم تمہارا رابطہ ہے ماسفا سے؟ کسی کو بھی نہیں سینڈ کیا ابھی تک عریشہ یہ فارمیٹ؟ اور میرا تو مشورہ ہے کہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں اس کے، خاص طور پہ چلیں اس کا اسکرین شاٹ لیں سب سے پہلے، جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم کا ایک اسکرین شاٹ اس کا لیں سب لوگ ابھی جلدی، شاباش. اور اسکرین شاٹ جو لینے وہ بھی دلوا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اس کو بولیں وہ کلاس کیوں نہیں لے رہی، میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا. تو آپ اسے بولیے گا جب سر نے تمہیں بولا ہے کلاس لے لو تو اس کو بولیں کلاس لے، بس بات ختم. آگے کچھ بات نہ کرے وہ فضول. اس کو ذرا بول دیجیے گا پلیز، کیونکہ میرے پاس کسی کا نمبر، مزے کی بات ہے کسی کا نمبر سیو ہی نہیں ہے سب کے. بس میں ایسے نام لکھتا ہوں، اگر نام میسج میں کبھی بھیجا ہوتا ہے کسی بچے نے تو وہ آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی بات لکھی ہوتی ہے جس سے مجھے یاد آ جائے. اسکرول کر کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن میسیجز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا نمبر وہاں فیس بک پہ بھی ہے. میرا بیٹا اس کو سمجھاؤ. بولنا اس میں اچھا اور برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ وداؤٹ کنسنٹ، لا تو پڑھی ہے نا تھوڑی بہت، پڑھ بھی رہی ہو ماشاءاللہ، وداؤٹ کنسنٹ کوئی کام کریں گی تو وہ ہوگا غلط. کیا خیال ہے؟ اس کو سمجھائیں تھوڑا سا، ذرا اس کی کاؤنسلنگ کریں، اسے بتائیں یہ وقت لوٹ کے نہیں آئے گا، یہ سال دوبارہ نہیں آئے گا.
یہ سال چلا جائے گا, لوگ بھول جائیں گے کورونا کی وجہ سے آپ 1 سال لیٹ ہو گئے. چلو ٹھیک ہے, ہاں اس کو بولو جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھ سے ڈسکس کر لے, ویسے کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے, بغیر ڈسکشن کے معاملہ ہو گیا سالو. شکر الحمدللہ رب العالمین. ہاں تو میرے بچوں, بارش کی آوازیں تیز ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. چلو یہ ایک اسکرین شاٹ لینا ذرا ان انٹریز کا, کیونکہ اس چیپٹر میں فرسٹ فیز میں ہمیں انٹریز بنانی سیکھنی ہے. میں تھوڑا سا چیپٹر کا انٹرو دے دیتا ہوں آپ کو, صحیح ہے. آج ہم انٹریز ڈسکس کریں گے وداؤٹ اماؤنٹ اور اماؤنٹ کے ساتھ, جیسے بھی ہوگا مناسب. اور اگر ہم انٹریز کمپلیٹ ڈسکس کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہم اللہ کے حکم سے کل پہلا سوال اٹیمپٹ کر لیں گے. کچھ رہ گئی تو کوئی کل کر لیں گے ڈسکس, ٹھیک ہے. یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے ہم اسی لنک پہ دوبارہ جوائن کریں گے. آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں, تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. یہ لیجئے اسکرین دیکھیں آپ, ذرا بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ, امید کرتا ہوں. آپ یہاں تک کا اسکرین شاٹ لے لیں مہربانی فرما کر. فرسٹ فیز میں اب تو 6 بھی دکھ رہی ہے میرا بچہ, صحیح ہے. فرسٹ فیز میں آپ نے انٹریز پہ بہترین کمانڈ بنانی ہے. 50% چیپٹر پہ کمانڈ آپ کی بن جائے گی اگر آپ انٹریز پہ کمانڈ بنا لیتے ہیں. کیونکہ بہت اکثر ایسا ہوا ہے کہ پیپر میں کوشچن آتا ہے اور اس میں ہمیں انٹریز بنانی ہوتی ہیں, اماؤنٹ گیون ہوتی ہے, گیون, بس صرف انٹریز بنانی ہوتی ہیں, 20 نمبر پکے. اور انٹری آپ کو پتا ہے میں بغیر ڈیبٹ کریڈٹ کے سمجھاتا نہیں ہوں, تو میں ڈیبٹ کریڈٹ کروں گا انشاءاللہ, بھی بات کروں گا, ہے نا. اچھا 13 تک آپ نے انٹریز یہاں سے دیکھ لی, اب آگے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو, اس کا اسکرین شاٹ لیجئے گا. بس یہی کافی ہوں گے, باقی سوالات میں 5 ایئر سے اٹیمپٹ کرواؤں گا, آپ کو فارمیٹ سے نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے. اور مجھے اس بات کا احساس مریم اور وردہ نے دلایا اور میں ان کا شکر گزار ہوں اور رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں ایسے ہی پڑھاتا رہتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کتنا کم رہ گیا ہے. وقت کم ہے, اگر آخر میں وقت بچے گا ڈیفینیٹلی ہم آپ کو اور پڑھا دیں گے, مزید پڑھا دیں گے اور ختم کریں گے. لیکن یقین مانیے آن لائن پڑھانے میں لیٹ ہو رہے ہیں ہم, کیونکہ سامنے ہوتے تھے نا تو آپ نے فوراً یس سر بولا, آدھی سے زیادہ کلاس نے یس سر بولا, سر عمران آگے بڑھ گئے. ابھی تو کوئی یس سر بولتا ہی نہیں ہے, سب بولتے ہیں دوسری بار بتاؤ, تیسری بار بتاؤ, آواز نہیں آ رہی تھی, آواز کٹ گئی, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. چلو 6 کے بعد اب یہاں سے پکچر لو, 7 سے لو, اور 1 منٹ رکنا ذرا. یہ لو, اب صحیح ہے. لو اس کا اسنیپ شاٹ, اسکرین شاٹ لے لو, شاباش. اسکرین شاٹ لے لیا بھائی, آگے بڑھوں, آگے کیا بڑھوں, ختم ہو گیا, کچھ ہے ہی نہیں آگے. اور بس یہ ایک چھوٹی سی پکچر ہے, یہ بھی لے لو بس, یہ لو. یہ ادر اسپیسیفک ٹرانزیکشن ہے, اگر ان کی پکچر سیف سائڈ لینا چاہتے ہو تو لے لو. اس کی لے لی پکچر, پہلے یہ بتاؤ, اس کی پکچر لے لی, اسکرین شاٹ لے لیا, اوکے. کوئی بات نہیں تیمور بھائی, ڈیٹا کنیکشن زندہ باد. اسکرین شاٹ لیے جاؤ دھما دھم, موبائل سے لے لو اسکرین شاٹ, شاباش. بس بھائی میری بھی لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں بھی آپ کی طرح کراچی سے ہی پڑھا رہا ہوں. چلیں, آپ کراچی میں پڑھ رہے ہیں, میں کراچی میں پڑھا رہا ہوں. اچھا اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں. یہ پوری فائیور میں ایک سوال بھی اس کے جیسا مل جائے تو بڑی بات ہے, لیکن بہرحال ایسے پوائنٹس آئے ہیں, ایک آدھ بار آئے ہیں تو اس لیے پڑھ لیں, اسکرین شاٹ لے لیں سیف سائڈ. 99% ہمارے سوالات اس سے کور ہوں گے, وہ جو اوپر ہم نے آپ کو انٹریز دکھائی ہیں, ٹھیک ہے. اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں فٹافٹ بس. اب میں آپ کو آئیڈیا دے دوں, بیسیکلی یہ چیپٹر کس طرح پڑھایا جائے گا. سب سے پہلے انٹریز بنانا سکھاؤں گا آپ کو, اسکرین شاٹ لے لیا. سب سے پہلے فیز میں آپ کو انٹریز بنانا سکھاؤں گا, اور فرسٹ فیز میں جو کوسچنز پڑھاؤں گا اس میں اماؤنٹ گیون ہوں گی. سیکنڈ فیز میں اماؤنٹ غائب ہو جائیں گی, وہ سیکنڈ فیز ہوگا. کون سا فیز؟ سیکنڈ. کیا ہوگا؟ اماؤنٹ غائب ہو جائیں گی, انٹریز بھی بنانی ہوں گی, اماؤنٹ بھی کمپیوٹ کرنی ہوگی. کلیئر؟ اور پھر اس میں طرح طرح کی چیزیں انوالو ہوں گی.
اماؤنٹ غائب ہونے کا لیول آہستہ آہستہ بڑھے گا. ایک وقت آئے گا کہ سوال میں اماؤنٹ اس طرح سے دی ہوئی ہوں گی کہ آپ کو سب کچھ کمپیوٹ کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ گریجولی آگے بڑھیں گے, چیزوں کو سمجھیں گے اور اللہ کے حکم سے یہ چیپٹر پہ کمانڈ بنا لیں گے. آپ دیکھیے گا چیپٹر 1 آپ نے پڑھنا جب شروع کیا تھا, کاسٹ اکاؤنٹنگ نیا سبجیکٹ تھا, آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ کیسے پڑھیں گے, کیا کریں گے. الحمدللہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں کم از کم وہ دلی طور پر مطمئن ہیں, چاہے انہوں نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو, وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہے. کیا خیال ہے؟ تو بس چلیے وقت ضائع کیے بغیر آج ہم انٹریز کا آغاز کرتے ہیں. سر انٹریز میں کیا بہت مشکل ہے؟ کچھ نہیں, اللہ کے حکم سے کچھ مشکل نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں اس پیراگراف میں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو میں شروع کروں یہاں سے انٹریز. بولیں. جی پیارے بچوں, کچھ نہیں پوچھنا؟ نہیں پوچھنا, چلو بس صحیح ہے, پھر بات ختم نہ. جب نہیں پوچھنا پھر میں کیوں دعوت دیتا رہا ہوں بار بار. چلو آؤ, یہ نیریشن بھی کہہ سکتے ہو اسے, اور اس کو ٹرانزیکشن بھی کہہ سکتے ہو. کس چیز کی ٹرانزیکشن ہے؟ پرچیز مٹیریل آن اکاؤنٹ. اب آپ چاہتے ہیں میں آپ کو شرمندہ کروں تو کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. آپ کو پتا ہے اس کام میں بھی ماہر ہوں میں. کیا خریدا بھائی؟ ہاں کیا خرید لیا بھائی؟ مٹیریل. سر مٹیریل کس پہ خرید لیا بھائی؟ ادھار پہ. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر آپ بی کام پارٹ 1 کی بات کریں تو مرچنڈائز خریدتے تھے. مرچنڈائز کو مرچنڈائز بھی لکھنا سیکھا اور پرچیز بھی لکھنا سیکھا, ہے نا یا نہیں؟ مرچنڈائز کو مرچنڈائز بھی لکھنا سیکھا اور پرچیز بھی لکھنا سیکھا. کیا فرق تھا دونوں میں؟ جلدی جواب دیں, انمیوٹ کر کے بھی بول سکتے ہیں آپ, بے فکر ہو کے. پیریوڈک اور پرپیچوئل کا فرق تھا ارحم بھائی, تھینک یو سو مچ, ہے نا. تو یہاں کون سا سسٹم فالو کروں گا آپ کے خیال میں؟ جواب دیجئے. کون سا سسٹم فالو کروں گا آپ کے خیال میں یہاں پہ؟ ایکسیلنٹ سامیہ. پرپیچوئل. ایکسیلنٹ, ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. جنہیں نہیں پتا ان کے لیے خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں, بی کام پارٹ 2 میں اکاؤنٹنگ کا کوئی بھی چیپٹر پڑھ رہے ہو, چاہے وہ کاسٹ اکاؤنٹنگ ہو, چاہے وہ ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہو, آپ بغیر سوچے سمجھے پرپیچوئل سسٹم فالو کرتے ہیں انٹل انلیس کہ سوال میں لکھا ہوا ہو کہ پیریوڈک سسٹم سے سوال کو کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ تو آج سر کیا یہ جاب آرڈر کاسٹنگ میں ہم جاب آرڈر کاسٹنگ میں کیا آپ ہمیں کوئی ایسا سوال پڑھائیں گے جسے پیریوڈک سسٹم سے بھی کرنا ہو؟ ہاں بالکل پڑھائیں گے, کیوں نہیں پڑھائیں گے, بالکل پڑھائیں گے. لیکن 99% سوالات 99% سوالات جو ہے وہ پرپیچوئل سسٹم سے ہوں گے, پرپیچوئل سسٹم سے ہی کرنے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سر وہ کچھ لکھ کے دیتا ہے, نہیں وہ کچھ نہ بھی لکھ کے دے تو آپ پرپیچوئل سسٹم ہی فالو کرتے ہیں. سر تو پیریوڈک کے لیے وہ لکھ کے دے گا, ہاں پیریوڈک کے لیے وہ لکھ کے دے گا, یا سوال کا ڈیٹا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ڈیٹا پڑھ کے ہمیں احساس ہو جائے گا کہ یار اس سوال کو تو پیریوڈک سے ہی کرنا پڑے گا, یا پرپیچوئل سے ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور جب میں وہ چیزیں یاد دلاؤں گا تو اللہ کے حکم سے یاد بھی آئیں گے. اپنے آپ کو آپ 0 میٹر تصور نہ کیا کریں, وہ ایک اگرچہ کہ ایک حقیقت ہے, مانتے ہیں آپ اپنے آپ کو, وہ آپ کی مہربانی, لیکن آپ اتنے بھی 0 میٹر نہیں ہیں. چلیں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو بھائی جب پرپیچوئل سسٹم فالو کریں گے تو بتائیں مٹیریل کے خریدنے کو پھر کیا لکھوں؟ مرچنڈائز. مٹیریل کو کیا بولوں؟ مٹیریل کے خریدنے کو کیا خرچہ بول دوں؟ پرچیزز بول دوں؟ پیریوڈک سسٹم ہے کیا؟ پرپیچوئل ہے نا, تو اس کو ایسٹ مانوں نا. بسما کیا بات ہے, خوش رہو میرا بیٹا. ایسٹ مانوں اس کا مطلب ہے مٹیریل کو مانوں اپنی انوینٹری, اپنے انوینٹری کو بڑھا لوں تو مٹیریل انوینٹری ڈیبٹ. اچھا مزے کی بات ہے, جب میں یہ فزیکلی کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں ٹرانزیکشن بولتا ہوں یا بورڈ پہ لکھتا ہوں اور بچے مجھے انٹری بتاتے ہیں اور پھر جا کے اپنے رجسٹر میں چیک کرتے ہیں, یعنی فارمیٹ میں چیک کرتے ہیں کہ اچھا یہی انٹری بنی ہوئی ہے. لیکن آج آپ کے سامنے سب کچھ ہے, تو اب یہ آپ کے اوپر ہے. اس کو کہتے ہیں کھلی کتاب سے پڑھنا, یعنی کتاب آپ کے سامنے ہے, چیزیں آپ کے سامنے, آپ کی مرضی آپ یہاں سے پڑھ کے مجھے بتا دیں یا آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے بتائیں. انل کافی دنوں کے بعد آئی ہیں آپ کلاس میں, یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا جی,
چلیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں اپنی بات کو مزید. اللہ کا شکر ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو مٹیریل انوینٹری خریدنے سے مٹیریل انوینٹری میں ہوا اضافہ, اور ادھار پر خریدی تو اکاؤنٹ پہ بل کریڈٹ. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. پوائنٹ نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے پیارے بچوں کو سمجھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سر کیوں نہیں ہے ضرورت؟ آپ خود پڑھ لیں کیا لکھا ہے, مٹیریل ریٹرن ٹو سپلائر. مٹیریل واپس کر دیا سپلائر کو. کیش پہ خریدا تو کیش آ گیا, اور اگر ادھار پہ خریدا تھا تو ذمہ داری ہو گئی کم. مٹیریل ہمارے پاس سے. یار تم لوگ لکھتے نہیں ہو نا, پھر مجھے غصہ آتا ہے. مطلب